بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر، اینڈ دس از نعیم مشتاق ہیئر۔ آج میں ایک بڑی شاندار کتاب کے مصنف سے آپ کی گفتگو کے ساتھ جو میں نے انٹرویو کیا وہ سنواؤں گا۔ کتاب کا نام مہر نواح کاظمہ اور یہ قصیدہ بردہ شریف کا منظوم اردو ترجمہ ہے۔ محترمہ نجیبہ عارف صاحبہ کا یہ منظوم اردو ترجمہ ہے اور یہ کتاب بڑی شاندار چھپی ہوئی ہے۔ اس کی پرنٹ کوالٹی اور فارمیٹنگ، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے بہت زبردست ہے۔ یعنی یہ کتاب بذات خود ایک ماسٹر پیس ہے، اور یہ ایمل پبلیکیشن اسلام آباد سے چھپی ہے۔ ہمارے محترم دوست ہیں محترم شاہد اعوان صاحب، انہوں نے یہ آٹوگراف کے ساتھ مجھے یہ گفٹ کیا کاپی، اس کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ اس قصیدہ بردہ شریف کے اوپر جو گفتگو ہوگی، اس کے 3 ایپیسوڈ ہوں گے۔ پہلے ایپیسوڈ میں آج آپ مصنف سے مل لیجئے اور ان کی روح پرور اور بڑی انسپائریشنل، اسپریچولی انسپائریشنل گفتگو سنیے۔ سیکنڈ ایپیسوڈ میں اس کتاب کا سیپریٹلی آپ کو تعارف کروا دوں گا، اور تھرڈ ایپیسوڈ میں قصیدہ بردہ شریف سے متعلقہ جو امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں وہ میں اپنی ریسرچ کے بیس کے اوپر وہ میں آپ کو تھرڈ ایپیسوڈ میں کر دوں گا۔ تو آج فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آج یعنی میری اس گفتگو کے بعد پھر آپ ڈائریکٹلی کیمرہ ان کے اوپر ہی فوکس ہوگا، تاکہ آپ ڈائریکٹلی ان سے آئی ٹو آئی بات ان کی سن سکیں، بات کر سکیں۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ انجوائے کیجئے۔ بہت مزہ آیا، مجھے لطف آیا ان سے بات کرنے کا، اور آپ دیکھیے گا اللہ پاک نے عشق اور محبت کی جو خیرات ہے کہاں کہاں بانٹی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت پہ ضروری نہیں کوئی ایک خاص طبقے کا اجارہ داری ہو، یہ اللہ پاک کی دین ہے، جس کو عنایت فرما دے، اور جس سے جس طرح کا کام لے لے وہ اس کے اپنا ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے اوپر ایک منظوم اردو ترجمہ کرنا اور قصیدہ بردہ شریف کے اوپر لکھنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے زندگی میں کئی دفعہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار وغیرہ ٹی وی پہ نعتیہ کلام کی شکل میں سنے ہیں، مگر میرا ادھر کبھی دھیان نہیں گیا، زندگی میں کبھی نہیں گیا۔ تو زندگی میں میرا کہہ لیجیے قصیدہ بردہ شریف سے ایک پراپر جو تعریف ہوا ہے، اس کا وسیلہ یہ کتاب بنی ہے۔ تو پہلے یہ کتاب پکڑی، اس کی پرنٹنگ کوالٹی کے ذریعے سے پھر میں اس کے کانٹینٹ میں گیا، کانٹینٹ کے بعد پھر میں نے قصیدہ بردہ شریف پہ مختلف کتابیں لے کے تو اس پہ ایک اپنی چھوٹی سی ریسرچ ڈیولپ کی، تو وہ میں تھرڈ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ بٹ میرا قصیدہ بردہ شریف سے جو تعارف ہے اور تعلق ہے وہ اس کتاب کے وجہ سے قائم ہوا ہے۔ تو اللہ پاک محترمہ نجیبہ عارف صاحبہ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور زیادہ ترقی اور درجات کی بلندی کے لیے میں دعا کروں۔ تو اب بغیر کسی انتظار کے آئیے اور مصنفہ سے ملتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میم، آپ کی خدمت میں ایک تو میں حاضر ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا۔ آئی نو آپ کا اسکیجول بہت بیزی ہے، تو آپ سے جو غائبانہ تعارف تھا آپ کی کتاب جو ہے نواح کاظمہ کے حوالے سے، جو قصیدہ بردہ شریف کا منظوم اردو ترجمہ ہے، اور میں حیران تھا۔ اس کی ایک تو پرنٹنگ کوالٹی بڑی شاندار ہے کتاب کی، اور دوسرا منظوم اردو ترجمہ قصیدہ بردہ شریف کا کرنا یہ بذات خود ایک کارنامے سے کم نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آڈینس جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین، اس میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجیے پہلے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ قصیدہ بردہ شریف سے آپ کا پہلا تعارف کیسے ہوا۔ اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ کنورسیشنل سٹائل میں ہے، یہ کوئی رکھ رکھاؤ کے ساتھ نہیں ہے، فارمیلٹی کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیے چائے کی پیالی پہ گفتگو ہے، اور اس میں میرے ذہن میں بھی کوئی سوال نہیں ہے سچ۔ میں نے قصیدہ بردہ شریف کو دیکھا تو اس سے ایک نسبت ہے، جب قصیدہ بردہ شریف سے کوئی نسبت ہو تو اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب، تعظیم، یہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو یہ دلوں سے ملانے والی اللہ کی ذات ہے، اور قصیدہ بردہ شریف ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جہاں بھی ہوتا ہے یہ اپنی خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے سوچا تھا کہ آپ سے ٹائم لے کے تو میں بک ریویو تو علیحدہ کر دوں گا، آج کی آپ کے ساتھ جو نشست ہے یہ ایپیسوڈ 1 ہو جائے گی، کہ آپ کے ساتھ براہ راست آپ کے جو تجربات ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے قصیدہ بردہ شریف سے پہلی ملاقات، اور پھر اس ملاقات کو آگے قصیدے کے
منظوم ترجمے کی شکل میں پیش کرنا. تو یہ سفر کے دوران روحانی تجربہ ساری چیزیں. اور پھر ایپیسوڈ 2 میں بک کا تعارف کروا دوں گا. تو اس طرح سے کتاب اور صاحب کتاب دونوں کا تعارف ہو جائے گا. اور اس گفتگو کے بیچ میں سے ہم امام بوصیری کی کہہ لیجئے بارگاہ میں حالت حضوری میں پیش ہو جائیں گے. ایک طرح سے ہمارا یہ جو گفتگو ہے یہ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ بھی پیش ہوگا. تو میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا مختصر تعارف کروا دیجیے. آج کل آپ کیا کر رہی ہیں, کہاں پہ ہیں؟ ہم اس وقت آپ کے آفس میں ہی بیٹھے ہیں, بٹ میں چاہوں گا آپ بتائیے کہ آپ کا یہ آفس کہاں ہے, اور اس کے بعد پھر ہم قصیدہ بردہ شریف پہ آتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم, میں بے حد شکر گزار ہوں آپ نے توجہ دی اور وقت دیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ اس کتاب اور اس قصیدے کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. میرا نام نجیبہ عارف ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آج کل کلیہ زبان و ادب کی ڈین ہوں, ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر. ماشاء اللہ. یہ تو پروفیشنل تعارف ہے. لکھنے پڑھنے سے کچھ تعلق رہا ہے, ادب کی طالب علم ہوں. شاعری, فکشن اور تنقید اور تحقیق میرے میدان رہے ہیں, ماشاء اللہ. اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اس سے زیادہ کوئی بڑا کام نہیں کیا. ماشاء اللہ. قصیدے سے جہاں تک تعارف کا تعلق ہے, یہ ایک بہت ہی ذاتی نوعیت کا سفر رہا ہے. جی. اگرچہ میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے کتاب میں, اور لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس بات کا اظہار کر سکوں کہ یہ میری ایکیڈیمک ریسرچ نہیں تھی, اور نہ ہی یہ میرے شعوری طور پر میرے عزائم کا حصہ تھا. جی. میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا, کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا تھا, شعوری طور پر کبھی یہ کاوش تو کیا خواہش بھی نہیں کی تھی. جی. مگر جیسے آپ نے کہا کہ واقعی یہ ایک طویل سفر ہے جس کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے, پہلے نہیں تھا. آج سے 20-22 برس پہلے کی بات ہے. اس وقت قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار ترجمہ شدہ گائے گئے تھے ترنم سے, اور ٹیلی ویژن پر بہت بار بار سنوائے جاتے تھے. جی بالکل. تو میں بھی اتنا ہی جانتی تھی قصیدے کے بارے میں, اس کی طوالت کیا ہے, اس کے کل اشعار کیا ہیں, اس کی ادبی اہمیت کیا ہے, اس کی روحانی اہمیت کیا ہے, اس کے شاعر کون تھے, اس بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا, نہ میں نے کبھی کوشش کی کچھ جاننے کی. لیکن انہی دنوں ایک خواب میں نے دیکھا. اس خواب میں قاضی احمد سعید صاحب, جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں, جنرل ایوب خان کے سیکریٹری بھی رہے, اور اس کے علاوہ مجھ سے تعلق کا ان کا حوالہ ایک اور نوعیت کا تھا. اور وہ ایک ہومیوپیتھ بھی تھے اور ایک فری کلینک چلاتے تھے جو 40 سال تک انہوں نے چلایا اسلام آباد میں, ہر چھٹی کے دن. تو میں نے بھی مجھے یہ موقع ملا کہ 4 سال تک اس کلینک پہ پڑیاں باندھی ہیں. تو ان دنوں یہ میں ان کے کلینک پہ جایا کرتی تھی ہر اتوار کو چھٹی کے دن. تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس قصیدے کا تعلق ان کی شخصیت سے تھا جو پہلا تعارف تھا. تو وہ ایک روحانی شخصیت بھی تھے, اور روحانی طور پر بھی ان کا تصرف تھا. تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے ہائی اسکول خوشاب جہاں سے میں نے پڑھا تھا اس کی ہیڈ مسٹریس مس عنایت تھیں, ان کے دفتر میں کھڑی ہوں, اور قاضی احمد سعید صاحب مجھے ایک کتابچہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قصیدہ بردہ شریف ہے, رکھ لو. اور میں ان سے وہ کتاب لے لیتی ہوں. تو اگلے روز میں جب ان کے پاس گئی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو وہ چونکے اور انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس قصیدہ بردہ شریف ہے. اس وقت ان کی عمر 80 سے زیادہ تھی. تو میں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہے. کہنے لگے اچھا چلیں وہ بھی دیں گے, فی الحال تم یہ پڑھو. انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ اور دیا. تو بات آئی گئی ہو گئی اور میں بھی بھول گئی, اور حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل بھول چکی تھی اس خواب کو. پھر یہ 2017 کی بات ہے کہ 2017 میں ہم عمرے پہ گئے, اور جب میں مدینہ منورہ گئی اور وہاں مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر دعا کرنے کا موقع ملا ہر بار, تو ایک مجھے یاد آیا کہ ہماری ایک بہن تھی, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں جب وہاں جاتی تھی تو میں مولانا جامی کی نعت پڑھا کرتی تھی. تو ان کی تقلید میں نے بھی کوشش کی
لیکن مجھ سے پڑھی نہیں گئی، میرا گلا اچھا نہیں ہے۔ کچھ اپنے نعتیہ اشعار جو وقتاً فوقتاً کہے تھے وہاں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن خیال آیا کہ یہ وہ اس قابل نہیں لگے کہ ان کو وہاں پیش کروں، تسلی نہیں ہوئی۔ تو پتہ نہیں کیسے اور کیوں، میرے پاس اس کا کوئی جواز تو نہیں ہے، میں کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتی کہ یہ بات میں نے اس وقت کیوں کہی، لیکن آخری روز جب میں آخری دفعہ حاضری کے لیے گئی اس چکر میں، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے دوبارہ بھی یہاں حاضری کا موقع ملے، مجھے اجازت عطا فرمائیے، اور اگر آپ مجھے دوبارہ بلائیں گے تو میں آپ کو قصیدہ بردہ شریف سناؤں گی۔ اچھا، اس وقت تک مجھے علم بھی نہیں تھا کہ قصیدہ کتنا طویل ہے، اور یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آیا میں کچھ نہیں جانتی۔ بہرحال یہ میں نے کہہ دیا اور میں واپس آ گئی۔ واپس آئی تو 2-3 دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے یہ کہا ہے، لیکن نہ میرے پاس قصیدے کا متن تھا، نہ سچی بات ہے میں نے اس کے لیے کوئی کوشش کی۔ جیسے ہم دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، جب کسی خاص کیفیت میں یا کسی خاص مقام پر ہوں تو ہمارے اندر جذبات بہت امٹ کر آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو میری بھی وہی کیفیت تھی، میں بالکل عملی طور پر میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک روز اچانک 1-2 سال کی بات ہے کہ میری کتابوں میں سے ایک کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی الماری میں سے، تو میں نے دیکھا تو وہ قصیدہ بردہ شریف تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور وہ کتاب افتخار عارف صاحب نے کسی اور کے نام لکھی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک۔ وہ کتاب مجھ تک کیسے پہنچی مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے ان سے کبھی لی ہو یا انہوں نے مجھے دی ہو۔ مجھے ایسے لگا کہ میں نے اس کتاب کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اور اس پر نام بھی کسی اور کا لکھا ہوا تھا، جس کا نام تھا ان کو بھی میں نہیں جانتی تھی کہ کون ہے۔ خیر، میں نے اس بات پر تو زیادہ توجہ نہیں دی۔ کتاب کھول کے جب قصیدہ پڑھنے کی کوشش کی تو چند اشعار یا چند صفحات کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتی۔ میں بہت حیران ہوئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں اتنے اشعار ہیں، 160 سے زیادہ اشعار ہیں، اور عربی تھوڑی بہت میں جانتی تھی، عربی کے کچھ کورسز ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں اپنے طور پر، کچھ بنیادی عربی سے واقفیت تھی، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ میں کم از کم عربی کی ریڈنگ کر سکتی تھی، لیکن میں ان اشعار کی اچھی طرح سے ریڈنگ بھی نہیں کر سکی۔ جی ٹھیک۔ اس کتاب میں اس قصیدے کے 12 تراجم بھی شامل تھے، جن میں سے 7-8 اس میں پنجابی میں تھے، ایک اردو میں تھا، 2 انگریزی میں تھے غالباً، ایک فارسی میں تھا، تو کافی تراجم بھی تھے۔ اچھا، میں نے تراجم پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے تراجم کے ساتھ بھی انسیت محسوس نہیں ہوئی، جیسے کوئی چیز آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، آپ کسی چیز کے ساتھ ایک ہم آہنگ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کیفیت مجھے نہیں محسوس ہوئی، اجنبیت سی لگی متن کے ساتھ۔ ایسے لگا کہ جیسے یہ متن مجھ پر کھلنے سے بالکل انکار کر رہا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں حالت حضوری طاری نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی، متن کے ساتھ نہیں ہوئی، اور متن نے جیسے لگا جیسے اس متن نے مجھے رد کر دیا اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ، تو میں نے کتاب بند کر دی۔ خیر، دل میں تشویش ضرور ہوئی، لیکن عملی طور پر اس پہ کچھ نہیں کیا۔ یہ سوچا کہ کبھی کسی استاد سے پڑھوں گی، سبکن پڑھوں گی، لیکن عملی طور پر کوئی کوشش نہیں کی۔ 3-4 سال گزر گئے اس بات کو۔ تو یہ پچھلے سال 2021 کی بات ہے، اب تو 1.5 سال ہو گیا تقریباً، اکتوبر 2021 کی، کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کوئی خاص کام کرنا چاہیے۔ اور یوں ہی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے راستے میں وہ الماری تھی جس میں وہ کتاب رکھی تھی، تو مجھے یہ خیال آیا کہ قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کرتی ہوں۔ اب یہ خیال بھی بہت ہی ابرپٹ طریقے سے آیا، یہ پہلے کبھی، اور ایک ایسی کتاب کے بارے میں یہ خیال آنا جس سے میرا تجربہ یہ رہا ہو کہ اس نے تو کچھ کھل کر نہیں دیا مجھ پر۔ بہرحال میں نے وہ کتاب اٹھا لی، اپنے کمرے میں چلی گئی، رات کا 1-1:30 بج رہا تھا، تو میں نے کچھ معروف اشعار جو پہلے بھی ٹیلی ویژن پر سن رکھے تھے ان کا ترجمہ کرنا شروع کیا، تو وہ دیکھتے دیکھتے 10-15 اشعار کا ترجمہ ہو گیا، کچھ بہر منتخب ہوئی۔ تو مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ شاعری میں کرتی تو رہی ہوں، ایک کتاب بھی ہے شاعری کی، لیکن پچھلے کئی سالوں سے شاعری کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں رہا۔ کچھ اگر کبھی کچھ کہا بھی ہے تو نظم کی صورت میں، پابند شعر یعنی غزل کہنا یا پابند نظم کہنا ایک مدت سے چھوڑ دیا تھا، تو عجیب سا لگا۔ خیر، میں نے اپنی دوست ہیں حمیدہ شاہین، بہت اچھی شاعرہ ہیں لاہور میں،
ان کو بھیجا وہ ترجمہ، جی اور کراچی میں مبین مرزا صاحب ہیں، ان کو بھیجا، جی وہ بھی شاعر ہیں، ایڈیٹر ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں کہ واقعی مجھ سے کچھ ترجمہ ہو گیا ہے پابند. خیر ان دونوں نے بڑی ہمت بڑھائی اور کہا کہ یہ تو اچھا ترجمہ ہے. اور مبین مرزا صاحب نے البتہ کہا کہ اب آپ کو پورا قصیدہ ترجمہ کرنا چاہیے. ماشاء تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بہت لمبا قصیدہ ہے. اللہ. لیکن اگلا دن آیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں کروں، اور پھر میں نے شروع سے ترتیب سے اس کو کرنا شروع کیا. کرنا شروع کر اور وہ پھر کوئی 15-20 دن اس طرح ہوتا رہا تسلسل کے ساتھ. اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی یہ ہوا کہ ہر رات 15، کسی رات 18-17 اشعار کا ترجمہ ہو جاتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. یہ کون سے سال کے ربیع پچھلے الاول سال کی بات، یعنی 2021 کی بات 21 ہے، کی بات ہے. اکتوبر ٹھیک ہے. 2021، اور یہ ربیع الاول تھا 1443 کا. اوکے لولی. اور ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ ترجمہ مکمل ہو گیا. میرے لیے تو یہ خیر بہت ہی بڑی عطا تھی. حقیقت یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے جو مجھے لطف آیا اور جو کیفیت محسوس ہوئی، میں اس کو ایک عطا ہی کہہ سکتی ہوں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کوئی کسب نہیں، حتیٰ کہ کوئی ارادہ یا کوئی لمبی طویل خواہش بھی نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اور جن کی شان میں یہ قصیدہ لکھا گیا ہے شاید ان کی نظر کرم تھی. پہلا جو آپ کا تعارف ہوا تھا قاضی صاحب کے ساتھ، خواب میں آپ نے دیکھا، وہ کب کی بات ہے؟ مجھے سن تو یاد نہیں، لیکن یہ غالباً 2000 یا 2001 کی بات ہوگی. اوکے. اور اس کے کئی سالوں بعد آپ کو جی پھر مدینہ پاک میں آپ نے عہد فرمایا، جی اور اس کے بعد پھر 21 کے ربیع الاول میں جی اللہ پاک نے دل میں خیال ڈالا. جی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تصوف میں کہتے ہیں کہ کچھ خیالات تو انسان اپنی عقل سے سوچ رہا ہوتا ہے روٹین لائف میں، جس سے زندگی گزارتا ہے، اور اس میں کبھی ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے جب اللہ پاک اپنا کوئی خیال بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس سے کام کروانے کے لیے. اور پھر میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ڈالے ہوئے خیال پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو دنیا جہان کی شیطانی طاقتیں اور جو کہہ لیجئے جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کام سے نہ ہو، مگر اس کام پہ مستقل مزاجی سے قائم رہنا اور اس میں سے کیف اور سرور کی کہہ لیں کیفیات سے لطف اندوز ہونا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور عطا ہوتی ہے. بلا شبہ. تو آپ جب یہ ربیع الاول کی ان راتوں میں جن راتوں میں آپ ترجمہ فرما رہی تھی، ان راتوں کے کچھ مخصوص یا خصوصی عطایات عنایات بھی ہوں گی اس کیف اور مستی کے عالم میں، تو ان میں سے اگر کچھ ایسی ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ مرتے دم تک میری زندگی کا حصہ رہے گی، ان میں سے اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں. میرا خیال ہے یہ کیفیات ہی عنایات سمجھی جا سکتی ہیں، اور کیفیات سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کو اس قدر لطف آنے لگے کہ آپ اس کا حصہ بن جائیں. جی تو یہی سب سے بڑی کیفیت ہے. میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا یا کوئی خواب دیکھا، نہیں، ایسا کوئی تجربہ نہیں. مگر یہ مستقل مزاجی سے ایک ڈسپلن کے ساتھ اس کو مکمل پایا تکمیل تک پہنچا دینا، یہ بھی کیونکہ ایز اے رائٹر بھی دیکھیں تو بعض کا وارم اپ ہونا پڑتا ہے کچھ پروجیکٹس کے لیے، جی، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام آپ کو وارم اپ رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس میں ایک چیز جو میں نے تجربہ جو میرے لیے بڑا نادر تھا، جیسا بھی میں نے کہا کہ میں شاعری تو ایک عرصے سے کر رہی ہوں، یعنی کہ 7ویں جماعت میں تھی تو پہلا شعر لکھا، اور بھی لیکن شاعری کے بارے میں تو سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آمد ہوتی ہے، تلمیذ الرحمن ہوتا ہے شاعر، اور کوئی ایسی جیسے اقبال نے کہا ہے کہ مصرے کے مصرے اترتے ہیں. شاعری میں اس سے پہلے مجھے یہ تجربہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ مصرے کے مصرے اترتے ہیں اور اتنی آسانی سے اتر رہے ہوں کہ آپ کی کوشش کے بغیر وہ مصرے آپ پر نازل ہوتے جائیں. یہ تجربہ میں غیر معمولی ہے میری زندگی میں پہلے ہوا قصیدے کے دوران. اس سے پہلے یعنی شاعری کے کرنے کے باوجود میں اس تجربے سے کبھی نہیں گزری تھی، اس لیے شاعری کے ساتھ میرا ویسا جذباتی تعلق بھی نہیں رہا. کبھی میں نے شاعری کو اپنی پہچان بھی نہیں سمجھا، کیونکہ کبھی وہ میرے لیے اس طرح کا تجربہ نہیں بنی تھی جس میں لطف اور لذت کا وہ لمحہ ہو. ہاں، کوشش کرنے سے، سوچنے سے کچھ مصرے موزوں ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی مصرع آ بھی جاتا ہے، لیکن یوں تواتر سے
ایسا نہیں ہوتا تھا جس طرح اس ترجمے کے دوران ہوا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بصیری نے آپ سے یہ کام خود کروایا. امام بصیری کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کلام تو انہی کا ہے اور جو جذبہ انہوں نے اپنے الفاظ میں پھونک دیا ہے وہ دیکھیے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود 13ویں صدی میں یہ لکھا گیا تھا اور اب 21ویں صدی ہے تو وہ ابھی تک موجود ہے اور اس کا فیض چل رہا ہے. لیکن امام بصیری سے بھی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ عطا کرنے والے ہیں جنہوں نے قبول کیا ہے. ماشاءاللہ تو بالکل. جو قبول کرتے ہیں جنہوں نے امام بصیری کے کلام کو قبول کر لیا اور پھر اس کو اپنی خوشنودی سے نواز دیا تو پھر اس کا یہ فیضان ہے. ہاں بالکل. کچھ کام ہوتے ہیں جو جب تک بارگاہ آپ نے جب خواہش کا اظہار کیا مدینہ پاک میں تو میرے خیال میں وہاں سے اس وقت اجازت مل گئی. آگے پھر اس کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں. ویسے میں تو یہ بات سوچوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ کام ہوا ہے اس میں میں یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں اور بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میرا کوئی روحانی کمال بھی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی ایک انسان ہوتا ہے نا روحانی طور پر کسی مقام پر ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ عطا ہوئی ہے. بس اس کی عطا ہوتی ہے جس سے مرضی اپنا کام لے لے. ویرانوں میں بھی وہ چاہیں تو کوئی پھول کھلانا چاہیں تو کھلا دیں. ایسے ہی ہے بالکل ایسے. اچھا میں چاہوں گا اگر آپ اپنے منظوم ترجمے سے اپنے پسندیدہ اشعار میں سے کچھ اگر آپ پڑھنا چاہیں. اچھا پسندیدہ تاکہ اشعار ہمارے تو مراد یہ ہے بہت کہ سے ہیں وہ تو سارا قصیدہ ہی ایسا تو ہے. اپنی پسند کی سلیکشن کہہ لیجئے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کا جو منظوم ترجمے کا انداز ہے اس سے بھی تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائیں. اچھا جو ابتدائی اشعار ہیں یہ تشبیب کے اشعار ہیں ان میں غزل کا رنگ ہے. جی جی بالکل. تو چند اشعار میں تشبیب سے پڑھ دیتی ہوں. جی چند مدح سے اور چند پھر آخر میں مناجات سے. اگر یہ آپ تشبیب سے سمجھتے میں ہیں مراد یہ ہے کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا. یہ تو درود شریف ہے. جی اس کے بعد کے اس جو کے بعد اشعار کے ہیں. اوکے لولی. جی اور آخر میں جو مناجات اور عرض حاجات ہے اس میں سے چند. جی پلیز. اصل میں امام بصیری نے جب یہ قصیدہ تصنیف کیا تھا تو انہوں نے اس کو فصلوں میں تقسیم نہیں کیا تھا. جی لیکن اب اتنے 100 سال ہو گئے اس کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس میں شارحین نے اس کی 100 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں اور کئی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. خود اردو میں 10-12 تراجم ہو چکے ہیں منظوم تراجم. تو وہ شارحین نے پھر ان کو مضامین کے اعتبار سے فصلوں میں تقسیم کر دیا تو وہ انہی فصلوں میں سے. اچھا تشبیب کے کچھ اشعار ہیں. جی یاد پھر سے آ گئے کیا ہم نشین ذی سلم. یاد پھر سے آ گئے کیا ہم نشین ذی سلم. خون ہو کر بہہ رہا ہے دل مسلسل دم بدم. کاظمہ سے کیا کوئی پیغام لائی ہے صبا. برق ساں جلوہ نما ہے کون بر کوہ عظم. اس قدر گریہ کناں آنکھیں سنبھلتی ہی نہیں. اس قدر آشفتگی اٹھتا نہیں ہے بار غم. ذوف کی پیلاہٹوں میں آنسوؤں کی سرخیاں اور دل میں جاگزیں یادیں مکینان خیم. ارتکاب جرم الفت سے کہاں انکار ہو. شاہدان معتبر ہیں زرد روئی چشم نم. ہاں یہ سچ ہے نیند سے محروم کر دیتا ہے یہ. عشق کے آزار ہیں رنج و تاب درد و الم. اور کھل گیا اپنے پرائے سب پہ میرا حال دل. روگ کیسے چھپ سکے جب درد اٹھتا ہو عدم. یہ چند اشعار تشبیب کے ہیں. یہ امام بصیری کی کہہ لیجئے حالت جو تھی اس وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے غم کو اور اپنی تکلیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں پیش کیا. جی ہاں اور ویسے بھی چونکہ یہ قصیدہ ہے تو قصیدے کی روایت میں ابتدائی کچھ اشعار تشبیب کے ہوتے ہیں جس میں ایک طرح سے یہ جزء انکساری اپنی پیش کی. اپنا
ایک طرح سے اپنے موضوع کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے یا اس کی تمہید باندھی جاتی ہے. جیسے دیگر قصائد میں بھی بہاریہ تشبیب ہوتی ہے یا منظر پیش کیا جاتا ہے یا تو یہ وہ اشعار ہیں. پھر مدح کے اشعار ہیں. یہ تیسری فصل ہے. کھینچتی اپنی طرف کیسے یہ دنیا آپ کو، آپ دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا تھی عدم. بادشاہ دو جہاں یا رہنمائے انس و جاں، یا محمد سید ارض عرب ملک عجم. کون ہوگا شافع محشر سوائے آپ کے، خوف میں امید رکھیں اور کس سے اہل غم. آپ ہی نے حق کے رستے پر بلایا خلق کو، ایسے رشتے میں پرویا جو نہ ہوگا کل عدم. سب نبی ہیں ملتمس مل جائے ان کو آپ سے، قطرہ دریائے رحمت سایہ ابر کرم. صورت و معنی میں اکمل آپ ہیں اس واسطے، چن لیا حق نے بنایا دوست اپنا محترم. زیب و خوبی میں کوئی بھی آپ کا ثانی نہیں، حسن کا جوہر کبھی ہوتا نہیں ہے منقسم. میرے آقا کے فضائل کی نہیں ہے انتہا، جس قدر بھی ہو بلاغت لفظ رہ جائیں گے کم. بے خبر ہے معنیوں راز محمد سے خرد، بے خبر ہے معنیوں راز محمد سے خرد. قرب کیا اور بعد کیا دونوں حقیقت سے ہیں کم. جس طرح خورشید کا نظارہ ہو بس دور سے، آنکھ خیرہ ہو اگر نزدیک آئے ایک دم. کس طرح ادراک ہو سر حقیقت کا ہمیں، خواب اندر خواب دنیا اور مست خواب ہم. حاصل علم و خبر بس یہ کہ وہ ہیں ایک بشر، اور بے شک کل خلائق ان سے ہیں رتبے میں کم. بہت اور بھی اشعار ہیں اس میں، ہر ایک شعر اپنی جگہ پر کمال ہے. آخری حصے میں سے اب جو ان کا مناجات کا حصہ ہے اس میں سے میں کچھ شعر. اے مکرم کون ہے میرا سوائے آپ کے، گھیر لے جب چاروں جانب سے بلائے رنج و غم. یا رسول اللہ سر پر مہرباں سایہ رہے، جس گھڑی جلوہ نما ہو منتقم کرنا کرم. آپ کی خیرات ہیں دنیا و عقبیٰ کل جہاں، آپ کا فیضان عرفاں حاصل لوح و قلم. بار عصیاں ہے گراں لا تقنطوا اے دل مگر، بار عصیاں ہے گراں لا تقنطوا اے دل مگر. مغفرت کی شان سے ہوں گے کبائر بھی لمم، اور جس گھڑی تقسیم ہوں گی میرے رب کی نعمتیں، رحمت حق بیش ہوگی میرے عصیاں ہوں گے کم. نامہ اعمال میرے رب امید میری پوری کرنا حشر میں، نامہ اعمال روشن ہو مٹیں رنج و الم. دو جہاں میں اپنے اس بندے پہ رہنا مہرباں، صبر سے عاجز رہین سختی و مغلوب غم. اذن دے بادل کو بارش یوں درودوں کی کرے، تا ابد برسائے ان پر رحمت و نور و نعم. جب تلک شاخیں ہلیں باد صبا کے لمس سے، سارباں جب تک سنائیں اپنے اونٹوں کو نغم. آل پر اصحاب پر اور تابعین پاک پر، اہل علم و اتقاء پر فضل ہو اور ہو کرم. ماشاء اللہ. میں دیکھ رہا تھا، میرا چونکہ شاعری سے تعلق تو نہیں ہے، بٹ ایک ہوتا ہے نا سننے کا ذوق کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کے اشعار میں ترجمے میں جو لفظوں کا انتخاب ہے اس میں آپ نے قرآنی اصطلاحات کا بھی استعمال کیا، لا تقنطوا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ لفظوں کے انتخاب میں اور لفظوں کی ترتیب میں یہ ہیومن ایلیمنٹ کم نظر آتا ہے اور ڈیوائن ایلیمنٹ زیادہ نظر آتا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب اس کیفیت میں تھیں آپ
تو وہ نزول ہوتا ہے ایک، جی اس نزول میں عطا لفظوں کے بھی ہوتی ہے اور ترتیب کی بھی ہوتی ہے. جی. اس میں اس سفر میں ایک اہم منزل تھی جس کا میں نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ جب یہ ترجمہ مکمل ہو گیا جی تو اس کے بعد پھر مجھے ظاہر ہے کہ ایک ایکڈیمک پس منظر کی وجہ سے جی مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ چونکہ میں نے بہت سے تراجم سامنے رکھے ہیں اور عربی سے میں اس طرح سے استفادہ نہیں کر سکی، تو مجھے عربی میں اس کا متن پڑھنا چاہیے. جی ٹھیک. تو پھر میں نے ایک استاد سے درخواست کی، رفاقت رازی صاحب سے، جی اور انہوں نے مجھے اس کا متن سبکن پڑھایا، ماشاء اللہ. اور پورا قصیدہ ہم نے ایک ایک شعر، اس کے معنی، اس کی تشریح، اس کے مختلف مفاہیم اور قصیدے کی تاریخ، عربی قصائد میں اس قصیدے کا مقام، تو یہ سب چیزیں میں نے ایک استاد سے باقاعدہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنے ترجمے پر نظر ثانی کی. جی ٹھیک. یہ ویسے درست ہے کہ بہت زیادہ نظر ثانی کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن کہیں نہ کہیں ضرور پڑی. تھوڑا بہت کچھ مقامات ایسے ضرور تھے جہاں پر مجھے مثلاً ہو سکتا ہے کہ کچھ مقام ایسے ہوں جن میں میں نے شاید اور مفہوم سمجھا ہو، یا ادا کرنے میں مفہوم میں تبدیلی آئی، لیکن جب پڑھا ترجمے کو، استاد سے پڑھا اور اس کے مفہوم کو زیادہ قریب سے سمجھا، تو پھر اس میں تبدیلی کرنی پڑی. اسی طرح جیسے ابھی تشبیب کے اشعار میں مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے ہی شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تو استاد محترم نے مجھے یہ بتایا کہ یہ آداب کا تقاضا ہے کہ ابتدا میں نام نہیں لیتے. اچھا ٹھیک. تو پہلے ایک ماحول بناتے ہیں، ایک تمہید بناتے ہیں، تو پھر میں نے اس کو ایک تبدیل کیا. تو اس طرح کی کچھ تبدیلیاں مجھے جیسے سورہ فاتحہ میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں. جی اس کے بعد جا کے کہیں آپ اپنی درخواست پیش جی کرتے ہیں کہ اہدنا جی. الصراط المستقیم. تو یہ جو میں نے استاد محترم سے پڑھا ہے، اس سے بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. حقیقتاً اسی سے ترجمے جو عربی متن تھا اس کے ساتھ میری شناسائی ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میم ابھی جو کتاب یہ آپ کی چھپ کے آ گئی ہے، چھپنے کے بعد کا کوئی کیا رسپانس ہے پبلک کا؟ بہت اچھا رسپانس ہے، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے. اچھا. ڈر کس حوالے سے؟ یہ شاید میں بالکل وضاحت سے تو نہ بتا سکوں، لیکن ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو انسان کا نفس ہوتا ہے نا، وہ اسے یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا کیا ہوا کام ہے. تو مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اس بہکاوے میں نہ آ جاؤں. مگر میرے خیال میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جن کا کام کیا ہے ان کی نظروں میں تو ہے نا آپ. اللہ کرے. تو بعض اوقات انسان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. اللہ کچھ کرے لوگوں سے ایسا اللہ ہو. پاک اپنا کام لے کے، اپنے دین کا کام لے کے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لے کے. اور قصیدہ بردہ شریف ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرنے سے اللہ پاک یعنی دنیا میں ہی انسان کو یہ شعور دے دیتا ہے کہ اب اس کی آخرت محفوظ ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے مولانا روم پہ کام کیا مثنوی کے اوپر، تو ایک ایسا دنیا میں جنت کا آپ کہہ لیجئے کیفیات کا لطف اندوز ہو جانا، جنتی کیفیات کا. جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے جنت بھی ایک ذہنی کیفیت ہی ہے نا. ایگزیکٹلی. آپ اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو فزیکلی کسی خاص اسپیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیفیت ہی ہے. میں مدینہ پاک میں تھا تو جیسے اکثر لوگ جنت کی طلب میں ہوتے ہیں آخرت میں کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی کیسے نہیں ہوگی. تو میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ وہ کیسی ہوگی، ابھی تو میں جنت میں ہوں. بالکل. بہت ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں. اللہ پاک دنیا میں جنت میں جانے سے پہلے جنت کے نظارے کروا دیتا ہے، ان کیفیات سے لطف اندوز کروا دیتا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ پاک کرب میں مبتلا کر کے کچھ جہنم کا مزہ چکھاتا ہے، اور کچھ لوگ اللہ پاک کچھ لوگوں کو اپنے لطف اور کرم کا مزہ چکھا کے تو جنت کی جو کیفیات ہیں اس سے بھی روشناس کروا دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے دونوں امتحان ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں دونوں امتحان ہے. اگر کسی آزمائشی کو ہیں جنت کا مزہ چکھائے تو بھی ایک امتحان ہے، اور ہاں دوزخ کا ایسے مزہ ایسے چکھائے تو ایسے. بھی ایک امتحان ہے. اور یہ ہے کہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی حوالے سے بھی کام کرنے کا موقع مل جائے جی
تو میں سمجھتا ہوں زندگی گزارنے کا جو مقصد اور مزہ ہے وہ دوبالا بھی ہو جاتا ہے اور انسان کو تسلی ہو جاتی ہے بالکل کہ میں نے زندگی میں آیا ہوں تو میں خدمت کر کے واپس جا رہا ہوں، بلکہ وہ خدمت کروا کے واپس بھجواتے ہیں. بالکل، یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا. میم ماشاء اللہ بہت اچھی آپ سے بات کر کے لگا. میں چاہوں آخر میں اب جو ہماری یوتھ ہے، جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، یا اوور آل پبلک کو قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے آپ کو ایڈوائز کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں جو قصیدہ بردہ شریف میں سے ایز اے ٹوٹیلٹی کے طور پہ آپ نے پک کیا ہو. اچھا، مجھے جو یہ بات محسوس ہوئی کہ قصیدے میں امام بصیری نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر بنائی ہے نا، وہ بہت ہی خوبصورت تصویر ہے اور وہ بہت متوازن تصویر ہے. جو انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ غلو نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا. ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ ان کے ایک شعر میں انہوں نے باقاعدہ اس کو الفاظ میں بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خشکی اور وہ بے تعلقی بھی نہیں ہے جو بعض جگہوں پر جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس معاملے میں توازن کی کمی ہے. بعض لوگ یا بعض نقطہ نظر ایسے ہیں، کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یا بعض مکتبہ فکر ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف جذباتی محبت ہی کو زندگی کا اپنے خزانہ سمجھتے ہیں اور اس کا پورا اثاثہ اور سرمایہ سمجھتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جذباتی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم عقلی طور پر محبت کریں، پیروی کریں، تقلید کریں تو کافی ہے. جذباتی طور پر جذبات کو محسوس کرنا کافی ضروری نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان دونوں ہی کی ضرورت ہے. آپ عقلی طور پر پیروی کریں نفع نقصان کو دیکھتے ہوئے، اس کے بھی ظاہر ہے فوائد ہیں، اس کے نتائج ہیں جو مثبت نتائج ہوتے ہیں بہت ہیں، لیکن وہ جو کیفیت ہے محبت کی اس کو محسوس کیے بغیر آپ زندگی کے ایک بہت بڑے پہلو سے محروم رہتے ہیں. ہمارے ہاں دونوں باتوں کی، ایک فرقہ جو ہے وہ ایک کی تلقین کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کی کر رہا ہے، دونوں ایکسٹریم پہ. تو ہمیں اس قصیدے کی مدد سے شاید ہم یہ کر سکتے ہیں اس وقت کے حالات میں کہ ہم محبت اور پیروی دونوں کے درمیان کا ایک راستہ اختیار کریں. محبت کے ساتھ جو پیروی ہوتی ہے اس کا نہ صرف لطف الگ ہوتا ہے بلکہ اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے، اور خود انسان کی شخصیت کے اندر جو وارمتھ پیدا ہوتی ہے، جو ایک گداز پیدا ہوتا ہے، وہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جذباتی سطح پر محسوس کیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جذباتی سطح کوئی کم تر سطح نہیں ہے، لیکن یہ بھی بالکل درست ہے کہ صرف جذباتی سطح کافی نہیں ہے. جب تک ہم اسوہ رسول کو اپنے سامنے نہ رکھیں صرف جذباتی محبت کافی نہیں ہے. تو ہمارا جو ایک بہت بڑا فرقہ جذباتی محبت ہی کو اپنا اثاثہ سمجھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ساری کتاب اس حوالے سے ہے. اسوہ رسول بتایا ہے کہ ان کی زندگی کا طریقہ کیا تھا، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور جذباتی طور پر بھی محبت ہونی چاہیے. یعنی سیرت النبی کو آپ قصیدے کی روشنی میں پڑھیں تو اس میں عقل بھی ہے اور محبت عشق بھی ہے، جی، اس میں شریعت بھی ہے اور اس میں طریقت بھی ہے. یعنی ٹوٹیلٹی آف لائف کو کمبائن کر کے انہوں نے سیرت رسول کا نقشہ پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل. ویل میم تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت ٹائم لیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ سے باتیں کرنے کا بہت دل کرتا ہے، اور سننے والے بھی اندازہ لگا لیں گے، مجھے تو آئیڈیا ہو گیا کہ بہت کچھ ابھی آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. میں اسی بات سے ڈرتی ہوں کہ سننے والے کوئی ایسا اندازہ نہ لگا لیں جو حقیقت سے بعید ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقیقت سے بعید نہیں، میں قصیدہ بردہ شریف کی جو کہتے ہیں نا قصیدہ بردہ شریف کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان خود کوشش کرتا ہے اور پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات کچھ کام ڈیوائن اتھارٹی بندے کو پک کر لیتی ہے کروانے کے لیے. دونوں کاموں کی نوعیت میں، اثرات میں، کیفیات میں یعنی وہ فرق ہوتا ہے. آپ کی کتاب کے جو منظوم اشعار ہیں وہ جب پڑھیں تو وہ کیفیت ان اشعار میں بھی ملتی ہے جو قصیدہ بردہ شریف میں ہے. یعنی ترجمہ کر دینا اور اس کیفیت کو ساتھ ملا کے رکھنا ترجمے کے اندر، یعنی کیفیت تو نہیں منتقل کر سکتا آدمی، یہ تو اللہ پاک کی دین ہوتی ہے. جی تو مگر جب آپ
منظوم ترجمہ فرما رہی تھی اس کا، تو اس ترجمے کے اندر اللہ پاک اگر قصیدے کے چند کیفیات بھی رکھ دے تو اس کا مطلب ہے پیچھے اللہ پاک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی نظر کرم ہے، امام بصیری کا فیض ہے. بالکل. تو وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اثرات سے پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ کرنے والے کے پیچھے کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ جو کاوش ہے اس کے پیچھے بھی یہی معاملات ہیں. تو آپ کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ میں پھر کسی وقت کسی اور نشست کے لیے آپ کو زحمت دوں گا. بہت تو شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.